بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کا نذرانہ عقیدت اس ہستی کے لیے ہے جسے مراد رسول کہا جاتا ہے۔ آج کا سلام محبت اس عظیم بابرکت ذات کے لیے ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آج کا محبت برا عقیدتوں کا خیراج اس اسلام کے عظیم سپوت کے لیے ہے جس نے پوری دنیا میں اسلام کے ڈنکے بجا دیے، یعنی مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جنہیں مانگ کے لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ساتھ عزتیں عطا فرما۔ وہ عمر جن کے اسلام لانے سے فرشتے بھی خوشی مناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے تو حضرت جبریل آئے اور حضور کو خوشخبری سنائی کہ میرے حضور عمر کے اسلام لانے سے آج آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ عمر جن کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو تقویت ملی، اور وہ اسلام جو خفیہ دار ارقم کی بند دیواروں میں پھیلایا جا رہا تھا، عمر فاروق کے اسلام لانے سے اب کعبہ کی وہ دیواریں جن کو اس وقت بتوں سے آلودہ کیا گیا تھا، اس وقت وہاں بھی اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند ہوئی۔ وہ عمر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور محبت کا حق ادا کر دیا۔ وہ عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید حاصل رہتی تھی۔ قرآن کی کئی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اتری، جو انہوں نے حضور کو مشورہ دیا اور حضور کی خدمت میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تائید میں قرآن کی آیات نازل کی۔ جیسے شراب کے حرام ہونے کا ذکر ہے، جیسے پردے کا ذکر ہے، اور اس طرح کے دیگر احکام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند پایہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، اور سر عام ہجرت کی، خفیہ ہجرت نہیں کی، اور فرمایا میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے وہ میرا رستہ روک کے دیکھ لے۔ وہ عمر جس کی بہادری نے اسلام کی سرحدوں کو اتنی وسعت عطا کی، اتنی وسعت عطا کی کہ وہ 22 یا 24 لاکھ مربع میل تک پھیل گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے احسانات ہیں اسلام پر۔ آج بھی اغیار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات کو وہ اپنے لیے قابل عمل سمجھتے ہیں، نہ صرف قابل عمل بلکہ اپنے لیے اور اپنے معاشروں کے لیے فلاح کا باعث سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، جس طرح صحابہ کرام سے آپس میں الفت رکھتے تھے، اور رحماء بینہم کا وہ خوبصورت مظہر تھے، اسی طرح ان کی محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی وہ دیدنی ہوتی تھی۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور دیگر اہل بیت کے افراد کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول آج بھی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حضرت امام حسن سے کہتے ہیں کہ جائیے لکھوا لائیے اور میرے لیے اہل بیت کی غلامی کی سند آپ مرتب کر دیجئے، اور یہ میری قبر میں رکھی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی شیر خدا سے بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں، فقط اس لیے تاکہ اہل بیت کے ساتھ میرا تعلق مضبوط رہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہونا ان کے لیے باعث شرف تھا، اور ادھر دماد علی ہونا بھی ان کے لیے باعث شرف تھا، کیونکہ اس طرح رشتہ اہل بیت کے اندر ان کا منسلک ہونا ان کے لیے شرف کا باعث بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
قیامت تک کے لیے کھٹکتے رہیں گے ان کے دلوں میں جن کے دلوں میں اسلام کی محبت کامل نہیں ہے، جو اسلام کو صحیح نہیں سمجھتے، اسلام کے متعلق درست خیال نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر جس کو اعتراض ہوگا اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ محسن ہیں کہ جن کی تعلیمات آج اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔